آج کے زمانے میں کسی ملک کی اصل طاقت یا کسی ملک کے سپر پاور بننے کا راستہ یہ ہے کہ اس کے پاس اسلحہ کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے اور کتنا زیادہ ہے، اور اس کی اکنامی کتنی زیادہ مضبوط ہے۔ جو اکنامی کے پلرز آج بنائے گئے ہیں یا اکنامی کو جس بنیاد پر آج کے دور میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے کون کتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے دنیا کی ٹریڈز کے اندر، دنیا کی اکنامی کے اندر، دنیا کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اندر، اور دنیا کی تمام تر ریسورسز کے ایک دوسرے سے منتقل اور تجارت کرنے اور معاملہ کرنے کے اندر کس کا ہولڈ زیادہ ہے، کس کا ٹریڈ بڑا ہے، کس کی کرنسی زیادہ اسٹیبلشڈ ہے، کس کا دنیا کی ٹریڈ کے اوپر زیادہ اثر اور انفلوئنس ہے، اور دوسری طرف اس کے پاس اسلحہ کیسا ہے، اس کے پاس ویپنز کتنے زیادہ ہیں، کتنی ٹیکنالوجی ہے اور کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ یہ دو بنیادیں ہیں آج کے دور میں جو سپر پاور بننے کی ہیں، اور ہر دور میں کچھ الگ الگ شکلوں کے ساتھ یہی بنیادیں رہی ہیں کہ اس کے پاس ڈیفنس پاور کتنا ہے، اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے اور طاقت جنگی کتنی ہے، اور اس کی معاشیات کتنی مضبوط ہے، یا اس کے پاس ریسورسز کتنے زیادہ ہیں۔ اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد اللہ کے اس حکم کو سمجھیے جو اللہ نے مسلمانوں کو عمومی طور پر اور اسلامی ملکوں کو خصوصی طور پر دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اے لوگوں، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا جبکہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی ریاست قائم فرمائی تھی اور ایمان والے ایک نئے دور کو شروع کر رہے تھے یا اس سے گزر رہے تھے، یہ غزوہ بدر کے بعد کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان دشمنوں کے مقابلے میں زبردست طاقت بناؤ، جتنی تم کر سکتے ہو، جتنی اپنی طاقت بڑھا سکتے ہو، جتنا مضبوط تم اپنا پاور کر سکتے ہو وہ کرو، اور اپنے گھوڑوں کی رباط کو بناؤ۔ یہ اشارہ ہے کہ تم اپنا ڈیفینسو سسٹم مضبوط کرو، تم اپنا اسلحہ اچھا بناؤ، تم اپنی طاقت جو مادی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلحے سازی کی ہوتی ہے، ڈیفنس کی ہوتی ہے، اس کو مضبوط کرو تاکہ تم اپنے دشمنوں کو ڈر میں رکھو۔ اس کے ذریعے سے، اس ڈیفینسو پاور کے ذریعے سے، اس ڈیفینسو سسٹم کے ذریعے سے تم اپنے دشمن کو ڈرا سکو۔ جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، ان کو تم ڈر میں ڈال سکو، ان کو تمہارے خلاف حملہ کرنے میں گھبراہٹ میں ڈال سکو کہ وہ یہ ایکشن اور یہ سٹینڈ نہ لے سکیں کہ جب چاہیں تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو ابھی تمہارے سامنے دشمن تمہیں دکھ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کے پیچھے بھی دوسرے دشمن ہیں، تم انہیں جانتے نہیں ہو، آج اللہ انہیں جانتا ہے۔ ضرورت ہے کہ تم اپنی مضبوط طاقت بناؤ، اپنا ڈیفینسو سسٹم اچھا کرو تاکہ تم زبردست ہولڈ پیدا کر سکو اور ان لوگوں کو ڈرا سکو جو تم پر تیری اور ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے ایک تمہید کے طور پر ذکر کی ہے کہ آج کے دور میں اصل طاقت ایک تو معاشیات کی ہوتی ہے اور دوسری طاقت اسلحے کی طاقت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جو سپر پاور ملک کہلاتے ہیں یا سپر پاور طاقتیں ہیں دنیا کی، ان کے پاس بہت زبردست نئی ٹیکنالوجی کا اسلحہ ہے، بہت مضبوط ہے، اور دوسری طرف ان کے پاس اپنی معاشیات کے اوپر ایسا کنٹرول ہے اور دنیا کی اکنامکس کے اوپر اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ بہت سارے معاملات کو اپنے ہاتھ سے نچاتے ہیں۔ یہ بھی ایک تقاضا ہے، یہ بھی ایک مطالبہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اپنے ایمان اور اللہ پر یقین اور توکل اور دینی اسپرٹ کے ساتھ ساتھ تم مادی اور معاشی اور اسلحہ سازی کے اعتبار سے مضبوط تر بنو، اس کی بھی ضرورت ہے۔